دوستو ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان عاشقانہ خط و کتابت کا ریکارڈ سونیا گاندھی لیوڑی لائبریری رکن نے ریکارڈ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ماجرا کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو رپورٹ کے مطابق پرائم منسٹر میوزیم اینڈ لائبریری PMML سوسائٹی کے رکن رضوان قادری نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو خط لکھ کر سابق وزیر اعظم سے متعلق 51 دستاویزات واپس کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ خطوط کو جواہر لال نہرو کی تاریخ کا ایک اہم پہلو قرار دیا گیا ہے اور مبینہ طور پر کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی کے حکم پر اسے میوزیم سے واپس لیا گیا تھا۔ دارالحکومت کے 3 مورتی کمپلیکس میں واقع نہرو میوزیم میموریل اور لائبریری پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سرکاری رہائش گاہ تھی اور یہ ان کی یاد میں مرکزی وزارت ثقافت کے تحت ایک خود مختار ادارے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ قادری نے کہا کہ اس سے قبل انہوں نے ستمبر میں سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا تھا جس میں اس نے انسٹیٹیوٹ کو دستاویزات واپس کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر 2024 کو میں نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھا تھا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ تقریباً 8 مختلف جلدوں کے 51 بکس جو پرائم منسٹر میوزیم سابقہ نہرو میموریل میں موجود نہرو کلیکشن کا حصہ تھے، انسٹیٹیوٹ کو واپس کیا جائے یا ہمارے ذریعے سکین کرنے کی اجازت دی جائے یا ان کی سکین شدہ کاپیاں فراہم کی جائے۔ اس سے ہمیں ان کا مطالعہ کرنے اور مختلف اسکالرز کی تحقیق کرنے میں آسانی ہوگی۔ رضوان قادری نے مزید کہا کہ ان میں پنڈت جواہر لال نہرو اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے درمیان اہم خط و کتابت کے علاوہ پنڈت گووند بلبھ پنت، جے پرکاش نارائن اور دیگر کے سابقہ خطوط شامل ہیں۔ یہ خطوط ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور ریکارڈ کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ انہیں سونیا گاندھی کی ہدایت پر 2008 میں میوزیم سے واپس لیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سونیا گاندھی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایک اور خط لکھا ہے۔ قادری نے کہا کہ چونکہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، میں نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس مواد کو واپس لانے میں مدد کریں۔ میں نے ان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں اور یہ دستاویزات ملک کے ورثے کا حصہ ہیں اور ملک کی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہیں۔ اس پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سمبت پاترا نے کہا کہ یہ دلچسپ ہے۔ PMML کی حال ہی میں ختم ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میں رضوان قادری جو ایک ممبر ہیں نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ایک خط لکھا تھا جس میں ان کی والدہ سونیا گاندھی سے خط واپس لانے میں مدد مانگی گئی تھی۔ انہوں نے تجسس سے پوچھا کہ نہرو جی نے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو کیا لکھا ہوگا جسے سینسر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا اپوزیشن لیڈر راہل نہرو اور ایڈوینا کے درمیان خطوط کو بازیافت کرانے میں مدد کریں گے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا پر نہرو صاحب کا دل آ گیا تھا، لیکن ایڈوینا سے پہلے وائسرائے ویول کی اہلیہ لیڈی یوجین ویول بھی نہرو کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ چونکہ عمر میں نہرو سے بڑی تھیں اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، اسی لیے ان کے بارے میں اتنی افواہیں نہیں پھیلی۔ نہرو ویول کے زمانے میں بھی گورنمنٹ ہاؤس میں سوئمنگ پول میں تیرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن تب اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا۔ لوگوں کی توجہ اس طرف تب مرکوز ہوئی جب ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن بھی اس سوئمنگ پول میں نہرو کے ساتھ تیرتی ہوئی دکھائی دی گئی۔ نہرو کے ساتھ ایڈوینا کی دوستی اس وقت پروان چڑھی جب ایڈوینا اور ان کا خاندان واپس انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق ایڈوینا نہرو کے نام ایک خط بھی لکھتی ہیں جس میں یہ تحریر ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا یا محسوس کیا وہ کبھی بھی تم اور تمہارے کام اور میرے کام کے درمیان حائل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس سے ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ تو ناظرین، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ناظرین، ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی سوانح عمری ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن اے لائف آف ہر اون کی مصنفہ جینٹ مورگن کا کہنا ہے کہ 5 فروری 1960 کو انڈونیشیا کے شہر بورنیو میں ایڈوینا کا دوران نیند انتقال ہو گیا۔ سونے سے قبل وہ نہرو کے خطوط کو دوبارہ پڑھ رہی تھی جو سوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے، جبکہ نہرو نے ایک خط میں ایڈوینا کو لکھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا
اور شاید تمہیں بھی ہوا ہو کہ ہمارے درمیان ایک گہری وابستگی موجود ہے، ایک ایسی طاقت جو قابو سے باہر ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے اس طاقت کا ہلکا سا احساس تھا اور اس نے مجھے پوری طرح سے بے بس کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نئی دریافت نے مجھے سرشار بھی کر دیا۔ ہم زیادہ قریب آ کر گفتگو کرنے لگے، جیسے ہمارے درمیان سے کوئی پردہ اٹھ گیا ہو، اور ہم خوف اور خجالت کے بغیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک سکتے ہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی پامیلا کا اصرار ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں بری طرح گرفتار تو ضرور تھے، اور دونوں کے درمیان 1960 یعنی ایڈوینا کی موت تک خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ نہرو رنڈبا ہونے کی وجہ سے خود کو بے حد تنہا محسوس کرتا تھا، جبکہ ایڈوینا بھی اپنے خاوند کے رنگا رنگ افیئرز اور مصروفیات کی وجہ سے ایک اجنبی ملک میں اداسی کا شکار تھی۔ اسی لیے دونوں ایک دوسرے کی طرف مقناطیس کی طرح کھنچے چلے آئے۔ یاد رہے کہ ملک کی تقسیم جلد بازی میں کرنے کے عاجلانہ اقدام سے 1 کروڑ ہندوستانیوں کی جانیں گئی۔ ملک تقسیم کرنے کی تاریخ 10 ماہ آگے کرنے کے فیصلے کے پیچھے ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کا نہرو سے اسکینڈل تھا، اور وہ جلد از جلد یہ کام نمٹا کر واپس انگلستان لوٹنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لوگ منصوبے کے مطابق 1948 کے وسط میں جا کر تھوڑی زیادہ منصوبہ بندی اور ٹھنڈے دل و دماغ سے ہندوستان کو آزاد کرتے اور اس کا بٹوارا کرتے تو شاید اتنی تباہی نہ مچتی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔